أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے تمام میری بہت ڈیئر لسنرز کے؟ اللہ ہم سب کو ایمان و صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے کہ ہم اس آخر عشرے کو خوب کیش کر سکیں، ہم اس سے ہر وہ خیر سمیٹ سکیں جس کی طلب رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رہی، اور ہر اس شر سے پناہ مانگے جس سے اللہ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ طلب کی. میری بہت پیاری بہنوں، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، صحت سے، ایمان سے، نعمت زندگی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے اس آخری کنارے تک پہنچا دیا ہے. مزید اللہ سے مانگے خیر، عافیت، صحت اور نعمت ہدایت، نعمت زندگی کے اللہ ہم ان لمحوں سے، اس شب و روز سے خوب فائدہ اٹھا سکیں، اس کے دن سے بھی ہم سمیٹنے والے بن جائیں، اس کے رات سے بھی ہم خیر سمیٹنے والے بن جائیں. آخری عشرے کی ایک بہت بڑی سنت، ایک بہت بڑی خوبصورت سنت اعتکاف کی سنت ہے. اس چھوٹے سے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی اعتکاف کی کچھ فضائل پہ بات کریں گے، اس کا کیا مقصد ہونا چاہیے. اس کے ساتھ میں فقہی ٹاپک کو بالکل بھی ٹچ نہیں کرنے والی ہوں کہ عورتیں گھر میں اعتکاف کریں یا مسجد کے سرکل میں اعتکاف کریں، اعتکاف کے لیے کیا شرعی جو ڈسکشنز ہوتی ہے اس کے لیے یقیناً علماء اور فقہا سے رابطہ کیا جاتا ہے، ہمارے مفتیان کرام سے. کیا چیز اس کو مکروہ میں داخل کر دیتی ہے، کس چیز سے وہ زائل ہو جاتا ہے، اور سنت اعتکاف کے کیا طریقے ہیں. ہم اس کے لیے جسٹ ایک موٹیویشن لیں گے. جتنی خواتین، جتنے مرد و حضرات، جتنے نوجوان اس ٹائم اعتکاف میں بیٹھنے جا رہے ہیں وہ ایک انرجی کے ساتھ بیٹھے، ایک بہت بڑے مقصد کے ساتھ بیٹھے. بیسکلی اعتکاف کہا جاتا ہے کیا کہتے ہیں کہ معتکف ہو جانا، کنارہ کر لینا، تھم جانا، بیٹھ جانا، جسے دھرنا دے دینا، چمٹ جانا کسی ایک جگہ سے. تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی. اور یاد رکھیں یہ جو اعتکاف ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی خالی ثابت نہیں ہے. آپ جب سورہ بقرہ میں اعتکاف کی سورہ ابراہیم میں آپ جب سنتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو جو انسٹرکشن دی تھی، میں شاید سورہ کا نام غلط لے لیا بہت معذرت کے ساتھ، ان کو یہ ایڈریس کیا تھا کہ ان سے اس چیز کا عہد لیا تھا کہ آپ اس اللہ کے گھر کی صفائی کا اہتمام کریں، اس کو صاف کریں، اس کو پاکیزہ رکھیں. کس کس کے لیے؟ للطوافین، طواف کرنے والوں کے لیے، للعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکع السجود کرنے والوں کے لیے، یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے، معتکف ہونے والوں کے لیے، اور مطاف میں اترنے والے یعنی طواف کی نیت کرنے والوں کے لیے اس گھر کو صاف ستھرا رکھیں. تو حضرت ابراہیم کو یہ انسٹرکشن دی جا رہی ہے ان کے بیٹے کے ساتھ. دیٹ مینس یہ اعتکاف کا جو طریقہ ہے اسلام میں، یہ بہت ہی، اس کی تاریخ بہت پرانی ہے. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہمیں مسنون متواتر سنت ملتی ہے اعتکاف کی، ہم اس کو انشاءاللہ تعالی جان لیتے ہیں. بیسکلی اعتکاف کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے، آپ پچھلی ریکارڈنگ میں سن چکے ہوں گے، کہ لیلۃ القدر کو سمیٹنا، کسی طرح سے لیلۃ القدر کو پا لینا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر سے آ کے چمٹ جانا، ایک کنارے پہ بطول بن کے بیٹھ جانا، اپنی دنیاوی مصروفیات سے ہجرت کر کے بیٹھ جانا، اس لیے بیٹھ جانا کہ اس کی راتوں میں خوب قیام کرنا، اور تمام دنیاوی امور سے، ایون کہ میاں بیوی کے تعلقات سے اور ذمہ داریوں سے فراغت لے کر کنارے میں اللہ کی خاطر خود کو سمیٹ لینا. اور کس کام کے لیے سمیٹ لینا؟ جب بہت سی مصروفیات سے انسان فارغ ہوتا ہے تو وہ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اللہ کی طرف خوب رغبتیں اس کی ملتی ہیں. تو پھر شب قدر کا حصول جو ہے نا میری پیاری بہنوں، وہ لیلۃ القدر کی سب سے بڑی یہ سمجھ لیں کہ سب سے بڑا مقصد ہے، سب سے بڑی موٹیویشن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معتکف ہونے والوں کو، اعتکاف ہونے والوں کے لیے آسانی یہ کر دیتے کہ ان کو 10 راتیں ملتی ہیں. ان میں سے کوئی ایک رات جو لیلۃ القدر ہوتی ہے اس میں وہ اللہ کے گھر سے چمٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں وہ خوب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، خوب قیام اللیل کر رہے ہوتے ہیں. رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر میں قیام کیا، اس کے سابقہ تمام گناہوں بخش دیے جاتے. تو ایسا موقع کہ آپ معتکف ہوئے ہیں اور آپ اپنے گھروں میں اعتکاف کر رہی ہیں. میں آپ کو بتا چکی ہوں اس ٹائم ہم کوئی فقہی دلیل کے اوپر بات نہیں کریں، نہ ان کے اوپر اختلاف پہ بات کریں کہ عورت کے گھر میں اعتکاف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے.
مسجد اس کے لیے لازم ہے یا نہیں، اس کے اوپر آپ کو فقہا کی بہت علمی بحث مل جائے گی الحمدللہ۔ جس نے جس جگہ بھی معتکف ہونے کا ارادہ کیا ہے وہ اس نیت سے وہاں داخل ہوا ہے کہ وہ بطول بن جائے۔ بطول کہتے ہیں سب سے کٹ کے اللہ کا ہو جانا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا کا ٹائٹل بھی تھا، بطول کے دن کی ذمہ داریوں میں وہ اگر حسن و حسین اور اپنے باقی شہزادوں اور حضرت علی بن ابی طالب کی حفاظت کرتی، گھر کے امور خانہ داری پورا کرتی، ہاتھوں میں جو گٹے پڑ جاتے گھر کی ذمہ داریوں، اور رات ہوتی تو بس اللہ کی طرف ان کی رغبت ہوتی، اور خوب خوب لمبا قیام کرتی، تہجد پڑھتی، شب نالا گزار دیتی، دعاؤں میں گزار دیتی، اور کہتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی چھوٹی راتیں کہ میں قرآن شروع کرتی ہوں پڑھنا اور رات گزر جاتی، وہ ان کی تہجد کا معمول ہوتا، تو رات کی تنہائی میں سب سے کٹ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہو جاتی۔ تو یہ بطول کہتے ہیں کہ وہ شخص جو اپنے آپ کو کنارے پہ لے جائے یعنی دنیاوی امور سے، اور یہ محمدی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطول بننے کے لیے اعتکاف کا وقت بڑا خوبصورت ہوتا ہے، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایسے کمپینینز دے دیتے ہیں، ایسے گھر والے دے دیتے ہیں جو آپ کے اعتکاف میں بیٹھنا آسان کر دیتے ہیں، آپ کی بہت سی ذمہ داریاں آن کر لیتے ہیں، سحری افطاری ٹائم سے پہنچانا، پیچھے گھر والوں کو سودا دینا، بچوں کو اسکول چھوڑ دینا، اللہ تعالیٰ ایسے ساتھی دے دیتے جب آپ اس کے دین کے لیے اپنا وقت خالص کرتے۔ تو جو لوگ بھی اعتکاف کی نیت کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 30 دن کا اعتکاف بھی ثابت ہے، رسول عربی نے کسی ایک سال 10 دن کا اعتکاف نہیں کر سکے تھے تو آئندہ سال رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 روزہ اعتکاف کی بھی نیت کی، اور جو سنت متواتر ہے یعنی کہ ریپیٹیشن اللہ کے نبی سے ثابت ہوتی ہے سنت میں، وہ ملتی ہے ہمیں 10 روز کا اعتکاف۔ ٹھیک ہے، اس کا بڑا مقصد میں آپ کو بتا چکی ہوں، وہ یہ ہے کہ شب قدر کا حصول پاسبل ہو جائے۔ سیکنڈ، آپ کو کمزور احادیث میں کچھ فضائل اور بھی ملتے ہیں کہ جس نے ایک دن کا بھی مسنون نفلی جو ہے نا اعتکاف کیا، اللہ اس کے چہرے کو اتنا جہنم سے دور کر دیں گے جتنا زمین اور آسمان کو کے درمیان میں فاصلہ ہے، تو یہ بھی آپ کو ملتا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ليلۃ القدر بتائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حافظے سے بھلا بھی دی گئی، تو اللہ کے نبی اس کی تلاش کے لیے 30 دن کے اعتکاف کے لیے بیٹھے، ابتداءً 10 دن گزارے، پھر چہرہ باہر نکال کے لوگوں کو بتایا کہ میں نے ليلۃ القدر کو نہیں پایا، پھر مزید 10 دن گزارے، پھر بتایا کہ میں نے نہیں پایا، پھر احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 21ویں شب کو ليلۃ القدر پایا، جس کی نشانی یہ بتائی گئی تھی کہ رسول عربی جب صبح کی نماز پڑھیں گے تو ان کے ماتھے پہ کیچڑ لگ جائے گی، یعنی گیلا صحن ہوگا اور اس پہ سجدہ کرنے کی وجہ سے کیچڑ لگ جائے گی، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ 21ویں شب کو اس رات اس سال 21ویں شب کو ليلۃ القدر ملی تھی رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، لیکن امت کو میں بتا چکی ہوں پہلے بھی کہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ تلاش کیجئے، اس کو مشقت کیجئے، بہت بڑی قدر و منزلت کی رات ہے، آسانی سے نہیں پائی جائے گی، اس کے لیے کھپنا پڑے گا۔ سیکنڈ یہ کہ جتنی میری پیاری بہنیں اعتکاف کی نیت سے اپنے اس حصے میں، گھر کے اس حصے میں یا مسجد کے حصے میں داخل ہو رہی ہیں، کوشش کریں کہ اپنے معاملات سیدھے کر کے داخل ہو جائیں۔ معاملات سیدھے کرنے سے مراد ہے کہ صلہ رحمی کے رشتوں کو ایک دوسرے سے قریب کر کے داخل ہوں، ایسا نہ ہو کہ کچھ اس طرح کے قسمیں کھا رکھی ہوں جن سے انہوں نے نیکی کا کام روک رکھا تھا۔ تو اگر کوئی معاملات میں کمزوری ہے تو بہت پیاری بہنوں 30% عبادت ہے اسلام میں اور 70% معاملات ہیں، تو پلیز اپنے 70% کو حد ممکن کوشش کر کے سدھار کے جائیں، وہاں خالصتاً اللہ کے لیے جائیں، کوشش کریں آپ کا یہ نفلی عمل ریاکاری سے محفوظ رہ جائے۔ ہمارے ہاں ٹرینڈ بن چکا ہے، عمرے پہ جا رہے ہیں تو سب کو بتا کے جا رہے ہیں، پھر دعوتوں کی امید رکھ رہے ہیں، پھر دعوتیں کھا رہے ہیں، پھر لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ سے ثابت ہے کہ وہ اپنی نفلی عبادتوں کو بہت سیکرڈ رکھتے تھے، چھپا کے سیکرٹلی کیا کرتے تھے۔ جس رات صحابہ خوب لمبی تہجد کیا کرتے تھے، اس رات صبح وہ زیادہ انرجیٹک نظر آتے تھے، اور جس دن وہ نفلی روزہ رکھا کرتے تھے اس دن زیادہ تیز بھاگا کرتے تھے، زیادہ اپنے شانے چوڑے رکھتے تھے، ہاتھوں کو زیادہ موو کرتے تھے کہ کسی کو پتہ نہ لگ جائے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ ہماری طرح نہیں کہ ہم فرضی تو اللہ بتا دیتا ہے اور نفلی ہم لوگوں کو بتا دیتے ہیں، ذرا سے نفلی تہجد کی عبادت کر لی تو رات 3 ساڑھے 3 بجے اسٹیٹس پوسٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جتنی بہنیں اعتکاف کی عمل کو سمیٹ رہی ہیں، یہ آپ کی جو نفلی عبادت ہے جو آپ سنت طریقے سے کرنے والی،
برائے مہربانی کوشش کریں اس میں دکھاوا نہیں، ضرورتاً کسی کو انفارم کرنا ہے بالکل کر دیجئے، تاکہ وہ آپ کو سیل فون پہ زیادہ ستائیں نہیں، یا لوگ اس ٹائم آئیں گے تو یقیناً آپ ان کو اس طرح سے وارم ویلکم نہیں کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ ایکسٹرا پلیز نا امیدیں رکھیں، یہ ہار والا سسٹم پتہ نہیں کہاں سے ہمارے معاشرے میں بےچارے پھولوں کی اتنی شامت آ جاتی ہے، عمرے سے آئے تو ہار، کس چیز کی ہار، کیا شو کرنا چاہ رہے ہیں ہم لوگ؟ ہاں دعا دیجیے ایک دوسرے کو کہ تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ میری بھی مشقتیں قبول کرے اور آپ کی بھی مشقتیں قبول کرے۔ اور آپ جب اعتکاف میں بیٹھنے جا رہی ہیں تو آپ اللہ کے بہت قریب ہو جاتی ہیں، بہت سی دنیاوی ذمہ داریوں سے، سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے دور ہو جاتی ہے۔ پلیز اپنے سیل فون کو اگر نیکی کے لیے لے کر جانا چاہ رہی ہیں تو ضرور لے کر جائیں، اس کے علاوہ خبروں سے باخبر رہنے کے لیے نہیں لے کر جائیں۔ کوشش کریں اس علاقے سے تھوڑے کنارے پہ ہو جائیں جہاں ڈسٹریکشن ہو، ڈسٹربنس ہو۔ آپ چونکہ ہجرتیں کر کے وہاں بیٹھی، بہت سی چیزوں سے آپ ہجرت کر کے مہاجر کی حیثیت سے وہاں بیٹھی، اللہ کو آپ کا یہ سب ہجرت کرنا بھی بہت پیارا لگے گا۔ سیکنڈ یہ کہ کثرت سے دعائیں مانگیے گا، بے انتہا کثرت سے تلاوت کیجیے گا، جس قدر ممکن ہو، سوتے جاگتے وضو بنایا، دوبارہ تلاوت کے ساتھ خود کو انگیج کر دیا۔ کچھ حصے کوشش کیجیے گا پیاری بہنوں قرآن کے کچھ حصے کو حفظ کرنے کی، نئی دعاؤں کو یاد کرنے کی۔ جب آپ بہت سی دنیاوی کاموں سے فارغ ہوں گے تو آپ کا ذہن بہت سارا خالی ہوگا، تو آپ عربی کی کچھ نئی دعائیں یاد کریں، جتنا پاسبل ہو۔ اگر کسی اسکالر کو، کسی اسپیکر کو سننا چاہتی ہیں آپ، تو آپ قرآن کا فہم ضرور حاصل کریں، نئی سے نئی آیات پہ تھوڑا سا تدبر کریں، غور و فکر کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاننے کی کوشش کریں۔ تسبیحات اور اذکار کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیجیے۔ جب زبان غیبت سے اور کچن کی بہت بڑی ذمہ داریوں سے اور گوسپ سے محفوظ ہوگی تو اس ذکر کے لیے بہت ٹائم ہوگا، اللہ آپ کو بہت سے کاموں سے فارغ کر دے گا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ قرآن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، قرآن کے ترجمے کے ساتھ اپنے آپ کو انٹیکٹ کر کے رکھیں، قرآن کی صورتوں کا حفظ کریں، نماز کی حالت میں لمبا قیام کیجیے، جس قدر لمبی صورتیں آپ کو یاد ہیں، ورنہ مصحف ہاتھ میں لے کر جو ہمیں ایک حدیث سے دلیل ملتی ہے حضرت عائشہ کے حجرے سے، آپ وہ کر سکتے ہیں اور لمبا قیام کر سکتے ہیں۔ اور پلیز ریس مت لگائیں کہ تم نے کتنے قرآن ختم کیے، تم نے کتنے قرآن ختم کیے۔ قرآن ختم کے لیے نہیں اترا، ہاں قرآن بہت سے عقائد کو سیدھا کرنے کے لیے اترا، معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے اترا، گناہوں کا خاتمے کا ذریعہ بننے کے لیے ضرور اترا ہے۔ اور ہم سب کو بھی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا۔ جو تھوڑی بہت نیند ہوگی اللہ اس تھوڑی نیند کو بہت آپ کے لیے برکت والا کر دے۔ پلیز کسی قسم کے وظائف سے خود کو محفوظ رکھیے گا۔ آپ کے پاس مسنون عمل ہی اتنے ہوں گے کرنے کو کہ وظائف کو بہت کم ہی آپ کو ٹائم ملے گا۔ تسبیحات اور اذکار انکاؤنٹیبل کیجیے گا، اور جو نیکیاں سمیٹیں گے آپ لوگ انشاءاللہ تعالی اس کو آسٹنٹیٹ کرنے سے بچائیں گا، دکھاوا کرنے سے بچائیں گا، لوگوں کو بتانے سے بچائیں گا۔ اپنی نفلی عبادات کو اپنے اللہ اس کے درمیان کلوزلی سیکرٹ رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ جب معتکف ہوں گی تو آپ اللہ کی رحمت کی امید سے ہوں گی۔ میری وہ تمام بہنیں جو اعتکاف میں جا رہی ہیں، ہر اس عمل سے اعتکاف سے نکلنے کے بعد بھی خود کو بچائیے گا جو لعنت زدہ قرار دیے گئے، جن میں آئی برو پلکنگ، بار بار اویئرنیس دیتے ہیں ہم لوگ، بے پردگی ہے، آئی برو پلکنگ ہے، غیبت ہے، نامحرم کے ساتھ کزنز آ گئے ہیں تو جی خوب گیدرنگ، ایک دوسرے کو ہار پہنائے جا رہے ہیں، مبارکبادیں دی جا رہی ہیں۔ نفل پورا کر لیں، سنت پورا کر لیں، لیکن فرض کو پاش کر دیں، یہ کوئی دین کی خوبصورتی نہیں ہے۔ تو جتنی مشقتیں کی ہوں گی پلیز اپنی مشقتیں ضائع مت کیجیے گا۔ وہ قرآن میں جس عورت کا ذکر کیا گیا اس کی طرح مت ہو جائیں گے جس نے خوب محنت کی، سوت کاتا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو خود ہی ادھیڑ دیا، خود ہی ضائع کر دیا اپنی نیکیوں کو۔ تو پلیز اپنی نیکیوں کو جو ہے نا ضائع ہونے سے بھی بچانا ہے۔ نیکی کرنا پھر کسی درجے میں آسان ہے، شیطان اس ٹائم قید ہوا ہے، اس لیے آپ کے لیے 10 دن اور رات تنہائی وہ اللہ کی خاطر پسند کرنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن جب شیطان چھوٹے گا تو یقیناً وہ آپ کے ان اکیلے کی نیکی پہ ضرور ہٹ کرے گا، چاہے وہ نمود و نمائش کے ذریعے کرے، چاہے وہ بینڈ فیشن کے ذریعے کرے جو اسلام نے فیشن بین کیا ہے۔ تو بہت پیاری بہنوں، آپ جب داخل ہوں گی تو شوال کا چاند، جب اس سے باہر آئیں گی تو شوال کا چاند دکھ چکا ہوگا۔ نیکیوں کو بہت زیادہ سنبھالنے کی ضرورت ہوگی، اللہ کی تکبیر کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے نکلیں گا، لوگوں کو دل سے معاف کر کے جائیں تاکہ جب آپ اللہ کے پاس جائیں تو اللہ بھی اس محبت میں آپ کو معاف کر دیں۔ وہ سورہ نور میں آتا ہے نا کہ تمہیں چاہیے کہ تم ان کو معاف کر دو، بخش دو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟
اپنے والدین کے ساتھ معاملات بہتر کر کے جائیں، اور بہت ساری دعائیں، نیک تمنائیں آپ کے لیے، اللہ آپ کے اس نیکی کے ارادے کو اخلاص نیت سے نوازے، سنت کا طریقہ اس میں نصیب کرے آپ کو، آپ کی تمام دن رات کی مشقتیں قبول فرمائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جو لوگ آپ کے لیے اعتکاف کرنا آسان کرے اللہ ان کے لیے دونوں جہانوں میں آسانیاں رکھ دے، اور انرجیٹکلی اس اعتکاف سے باہر آئیں گے انشاء اللہ تعالیٰ نئے نیکی کے ارادوں کے ساتھ، زندگی میں اپنے آپ کو سنت اور قرآن سے قریب کرنے کی ارادے اور نیت کے ساتھ نئی دعائیں ضرور یاد کر کے آئیے گا، کچھ نئی صورتوں کا حفظ، کچھ نئی صورتوں کا مطالعہ، سیرت سے اپنے آپ کو قریب کر کے آئیے گا، اور اللہ سے دعا ہے اللہ اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی لیلۃ القدر کا حصول ممکن بنا دے، جس کو لیلۃ القدر مل گیا اس کو بہت بڑی خیر مل گئی، اور جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ بہت ہی بڑی خیر سے محروم رہ گیا، اصل خسارہ اس نے پا لیا۔ تو ان شاء اللہ تعالی ہم سب نے قدر کی تلاش کرنی ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس تلاش کو کامیابی نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔